یہ جو خیالات ہیں، اب اس کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے؟ آ جاتے ہیں خیال، ہر طرح کے آتے ہیں، کیسے ٹھیک کیا جائے، کیا سوچا جائے؟ اس میں اپنے آپ کو پنجابی، اگر ہم اجازت دیں تو پنجابی کا ایک لفظ جی استعمال پلیز، کر لوں، ہاں جی ہاں جی، اپنے آپ کو چھینٹے مارنے پڑتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ چھینٹا سمجھتے ہیں، پنجابی زبان کا لفظ ہے چابک. جی جی بالکل. تو اپنے آپ کو چابک مارنے پڑتے ہیں ہر لمحے، کیونکہ خیال تو آتے رہیں گے، آپ کا نفس سر اٹھاتا رہے گا، شیطان بہکاتا رہے گا. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ چابک مارتے رہیے، چھینٹے مارتے رہیے. وہ یہ جو خیالات آتے ہیں دل میں، اس کا سلسلہ بھی خوب ہے. یہی جو ہمارے ہیڈ ٹیچر تھے جن کا میں نے جی ذکر کیا کہ وہ سناتے رہتے تھے مختلف چٹکلے، تو ایک دن فرمانے لگے کہ یہ خوشامد خوب چیز ہے، اس سے کوئی بندہ بچ نہیں سکا. تو فرمانے لگے کہ ایک افسر آئے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ دیکھو بھائی، میں خوشامد قطعی طور پہ پسند نہیں کرتا. تو جو آدمی میری خوشامد کرنے آئے گا وہ بجائے کچھ پانے کے کھو کے جائے گا. تو لوگ ڈر گئے، کوئی ان کی تعریف نہیں، سچی تعریف بھی نہیں کرتا تھا. ایک دن ان کا ایک ماتحت آیا، کہنے لگے صاحب کمال ہو گیا، اتنے عرصے سے میں یہاں اتنے سالوں سے ملازم ہوں، آج تک ایسا افسر نہیں آیا جو خوشامد سے اتنی دور بھاگتا ہو جتنی آپ خوشامد سے دور بھاگتے ہیں. تو کہنے لگے لیجیے خوشامد ہو گئی. تو یہ جو خیال دل میں آتے ہیں وہ پیدا ہوں گے، شیطان نفس یہ ہمیں اکساتا ہی رہے گا. لیکن جو لوگ اللہ کے قریب چلے گئے وہ اپنے آپ کو چابک مارتے رہتے ہیں. جہاں کوئی ایسا خیال آیا، لاحول پڑھا اور اس کے بالکل برعکس 180 ڈگریز اپوزٹ کام کر لیا. وہ ایک زمانہ تھا جب کبھی صدی دو صدی پرانا قصہ ہے کہ میں نوجوان تھا، پہلی جاب شروع کی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پہلی جاب مجھے ملی ہی ملتان میں. ٹھیک ہے سر. تو والد کی پوسٹنگ ان دنوں راولپنڈی میں تھی، ساری فیملی راولپنڈی میں تھی، میں اکیلا ملتان میں ہوتا تھا. تو جاب تو آفس آف ہو جاتا تھا 3 بجے، باقی ٹائم کیا کیا جائے تو کتابیں پڑھتے تھے. ہمارے ہاں ایک رسالہ بھی ہے اردو ڈائجسٹ، بالکل. تو اس کا میں قاری ہوں، بڑا پرانا 64 میں غالباً وہ آیا تھا، اس وقت سے پڑھتا تھا میں نے. اس میں ایک سلسلہ چلا کرتا تھا عظمت کے مینار. تو اس میں ایک قصہ میں نے پڑھا کہ ایک بہت ہی مشہور، اور جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں فلدی رچ، ایسے ایک سوداگر تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق اپنے ہمکف لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، منگنی ہو گئی. لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ کچھ عرصے میں وہ برے حالات میں پھنس گیا، تو رفتہ رفتہ وہ بینکرپٹ کے لیول تک جا پہنچا. لیکن اس نے اپنا بھرم نہیں کھویا، وہ قائم رہا. کچھ عرصے کے بعد جہاں منگنی ہوئی تھی بیٹی کی، لڑکے والوں نے انہیں پریس کرنا شروع کیا، پریشر ڈالنا شروع کیا کہ شادی کریں. اب ان کے پاس پوٹی کوڑی نہیں تو شادی کیسے کریں گے؟ تو سوچتے رہے. ان کا ایک بچپن کا دوست تھا، انہوں نے سوچا میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں مجھے قرض دے دے تو میرا بھرم بھی قائم رہے گا اور شادی بھی ہو جائے گی. یہ اپنے اس دوست کے پاس گئے، ملے، بیٹھے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے آئے؟ تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ دیکھیں ایک بات بالکل چھپی ہوئی ہے، لیکن چونکہ تم میرے پرانے دوست ہو تو
تم سے میں نہیں چھپا سکتا، میری حالت بڑی پتلی ہو گئی ہے. اب لڑکے والے مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں بچی کی شادی جلدی کروں. کہاں سے کروں؟ پیسے نہیں ہیں. تو اگر تم مجھے کچھ ادھار دے دو تو یہ میرا تم سے وعدہ کہ جو ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں سب سے پہلے لوٹاؤں گا تمہیں. تو اس نے کتنے پیسے چاہیے؟ تو انہوں نے ایک بڑی رقم بتائی. تو اس نے کہا کہ یہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں. تو اس نے کہا میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا. اس نے کہا اتفاق یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس اتنا بڑا لمبا چوڑا کیش نہیں ہے، لیکن میں اپنے ایک بزرگ کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہاں جا کے میرا حوالہ دے دو، میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور انہیں ضرورت بیان کر دو، وہاں سے یقیناً پیسے مل جائیں گے تمہیں. تو یہ صاحب چلے گئے. انہوں نے جا کے جو ایڈریس تھا اس پہ کانٹیکٹ کیا تو ایک بڑے نورانی چہرے والے بہت ہی خوبصورت بزرگ اندر سے تشریف لائے. تو انہوں نے بڑے اخلاق سے پوچھا کہ یہ کیسے آئے آپ؟ تو اس نے کہا جی آپ کے دوست ہیں فلاں. جی جی. انہوں نے مجھے آپ کی طرف ریفر کیا ہے، مجھے اتنی رقم چاہیے، تو جو ہی میرے پاس آئے گی میں لوٹا دوں گا. ضمانت انصاف کی جنہوں نے بھیجا ہے. وہ بزرگ جو تھے وہ تو ایک دم برہم ہو گئے اور انہیں دبا کے ڈانٹ پلائی، توہین کی باقاعدہ، اور برا بھلا کہہ کے روانہ کر دیا کہ جس کو دیکھو منہ اٹھائے چلا آتا ہے یہاں مانگنے. تو یہ بیچارے بڑے افسردہ، زندگی میں کبھی ایسی بے عزتی ہوئی نہیں. گئے تو خیال آیا میں اپنے دوست کو بتاتا جاؤں کہ تمہارے جاننے والوں نے میری یہ عزت افزائی کی ہے. تو جا کے انہوں نے بتایا کہ وہاں میں گیا تھا، انہوں نے تو یہ میری توہین کی، بے عزتی کی، اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. میں نے کہا نہیں ایسے ہیں نہیں وہ. تو ذرا بتا سکتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا. میں کہا ایک منٹ ٹھہرو، آپ یہاں سے جب گئے تھے تو میرے پیسے جس صاحب کے پاس تھے وہ لے کے آ گئے لوٹانے، تو وہ دے گئے ہیں، میرے پاس پڑے ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں، اور آئی ایم سوری وہاں جا کے آپ کی توہین ہوئی. وہ پیسے اندر سے لا کے جتنی رقم چاہیے تھی وہ انہیں دے دی. یہ سب چلے گئے. بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی ان کے اسٹیٹس کے مطابق. کچھ عرصے کے بعد حالات ٹھیک ہونے شروع ہوئے، تو جب پیسہ آیا تو فوراً یہ پیسہ لے کے اپنے دوست کے پاس گئے، اور جب اندر میسج بھیجا کہ میں آیا ہوں تو ان کے دوست باہر آئے تو آنسوؤں سے رو رہے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے کہ تمہیں یاد ہے ایک بزرگ کے پاس بھیجا تھا میں نے آپ کو کہ جی کہ آج ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ پھر تو خوش ہونا چاہیے، زمین سے ایک شیطان اٹھ گیا. تو کہ ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کو اچھا نہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، وہ پیسہ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ انہیں کا تھا. ان کے اور میرے درمیان یہ کوڈ ورڈز تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو جتنا وہ مانگتا ہے اس کو دے دو، یہ کہوں تو اس کو اتنا دے دو، یہ کہوں تو انکار کر دو. تو تمہیں جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ مانگتا ہے اس کو دے دو، اگر اس نے واپس کر دیا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو میں نے معاف کیے. تو اس نے کہا یہ کیوں کرتے تھے وہ؟ اس نے کہا بڑی سمپل ریزن تھی کہ جو مجھ سے لے جائے کچھ، وہ اگر راہ گلی کہیں مجھے مل جائے تو نہ وہ اپنے آپ کو احسان مند فیل کرے کہ اس سے میں نے مدد لی، نہ وہ شرمندہ ہو کہ میں نے اس سے مدد لی تھی. تو وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے شیطان کو اس طرح مارے رکھتے تھے. واہ زبردست.